اس کیس کو سننے کی ٹائمنگ کہ کیسے وقت میں کہ جب آئین کے اندر ترامیم ہونے جا رہی ہیں، پھر جو اس وقت کے صدر نے گویا کہ جو 4 سوالات کیے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو عمل ہے یہ بنیادی طور پہ غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے، گویا کہ ضمیر کا سودا کرنا اور پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ کرنا، اس کا راستہ روکنے کے لیے ووٹ کاؤنٹ نہ ہوگا تو رکے گا۔ تو آپ کے خیال میں وہ سوال بڑا لاجیکل تھا، اور جو فیصلہ آیا تھا وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن میں نہیں آتا، اس کو ڈیفائن جیسے کیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ 61F کا بھی تو میرے خیال میں جب کیا تھا تو سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا تھا کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے۔ تو آج یہ جو اس کا کیا گیا تھا وہ آپ کے خیال میں درست تھا، یا جس طرح پاشا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو ری رائٹ کیا گیا تھا، اس زمرے میں آتا تو یہ تو ٹرن ڈاؤن ہونا تھا؟ اور مور امپورٹنٹلی جو ٹائمنگ کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹائمنگ سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ فیصلہ تو آ گیا، ایک فیصلہ 12 جولائی کو بھی آیا تھا، اس کو تو آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ آج کا فیصلہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے آ گیا، تو یہ اسی سپریم کورٹ کی وہ جو ججز صاحبان تھے جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا تھا، وہ بھی مطلب اسی سپریم کورٹ کے اسی سپریم جو جوڈیشل کمیشن تھا اس نے وہ تعینات کیے تھے، وہ اپنی اپنی کرسیاں لگا کے تو وہ بھی سپریم کورٹ میں آ کے نہیں بیٹھے، تو ان کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک دورہ معیار آ گیا اس حوالے سے۔ دوسری بات یہ کہ جو کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور جو آرڈیننس آیا ہے آرٹیکل 89 کے تحت، اس کے تحت کیا یہ کمیٹی اس مینڈیٹ کے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ پھر اگر وہ کمیٹی ہی غلط ہے اس لا کے مطابق نہیں، چونکہ لا یہ کہتا ہے لا ریکوائرڈ اے تھنگ ٹو بی ڈن ان دیٹ مینر وچ ہیز بین پریسکرائبڈ بائی دی لا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر کہ چیف ہوں گے اور 2 نیکسٹ سینئر ہوں گے، لیکن بائی ورچو آف آرڈیننس آپ نے ایک جج صاحب کو نکال دیا اور آپ نے چیف کو پھر سے ڈسکریشن دے دی۔ یہ پک اینڈ چوز یا ڈسکریشن دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو چیف جسٹس صاحب بہت کریڈٹ لیتے رہے کہ میں نے اپنے وہ جو ماسٹر آف دی روسٹر والے تمام اختیارات تھے میں نے تو تقسیم کر دیا کمیٹی کو، آپ نے دوبارہ وہ لینے تھے تو آپ اس ایکٹ کو ہی ریپیل کر دیتے، پھر سے وہ سارے اختیارات آ جاتے، چونکہ سچویشن چینج ہوگی، چونکہ آپ نے آرٹیکل 63A کا 2 سال بعد وہ ریویو لگا کے آپ نے اس فیصلے کو نیچے والے فیصلے کو سیٹ سائڈ کرنا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کمیٹی غلط ہے تو اس کے بعد بنایا گیا جو بینچ ہے وہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2007 PLD سپریم کورٹ تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ ہے، اور ایک 1972 سپریم کورٹ آسما جیلانی کیس جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی فیصلے کی بنیاد غلط اس کے اوپر جو بھی بلڈنگ بنائی جائے گی وہ انلیگل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی چونکہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کے اوپر فارمیشن جو بینچ کی بنی وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور جو فیصلہ آیا وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ وائڈ ایبن ایشو ہے، جب سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی، فل کورٹ اگر دیکھے گی تو یہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ باقی بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے نہیں ہے، چونکہ جس بنیاد پہ یہ کمیٹی بنی ہے اور یہ بینچ بنا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل۔ مناسب